إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا موحرة الرحل فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر به الناس؟ قال لا إذن يتكلوا. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان فرمایا جب ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے سید الاولین والآخرین امام المجاہدین رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا. آپ کی ماں کا نام آمنہ، باپ کا نام عبداللہ تھا. آپ عرب کے مشہور قبیلے قریش اور بہت ہی مشہور معزز خاندان بنو ہاشم کے گھرانہ میں پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں جو تربیت ہوئی وہ بڑے کھلے ماحول کے اندر عربی علاقے میں بنو سعد قبیلے میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوئی. 6 سال کی عمر میں آپ اپنی امی جان کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے کیونکہ آپ کے ننھال وہاں تھے. آتے ہوئے آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے عادی بنایا مشکلات مصائب کو برداشت کرنے کا اور ان کا مقابلہ کرنے کا. 8 سال کی عمر میں دادا جان وفات پا گئے جو پرورش کرتے تھے. باپ پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا. پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی. اس طریقہ سے جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے قریش کا وہ مشہور پیشہ تجارت اس کو اختیار کیا. اس سے پہلے آپ نے بکریاں بھی چرائیں. 25 سال کی عمر میں آپ کی جنابہ ختیجہ سے شادی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے بڑا آپ کو حوصلہ ملا. 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. 52 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کرایا. 53 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا گھر مکہ مکرمہ چھوڑا اور ہجرت کی. اس طرح نبوت کے 13 سال اور عمر کے 53 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی امت کو عقائد، عبادات، معاملات، سیاست، معیشت، معاشرہ، شکر، رسولت، لباس، گھر کے ماحول، مال کمانے، خرچ کرنے، دعوت، تبلیغ، جہاد و قتال کے طریقے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، رونا ہنسنا، سب کچھ سکھا کے گئے. اور اللہ نے آیت و تاریخ کی دین مکمل ہوا. اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. حاکم محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، مرد عورت، جوان بوڑھے، عالم جاہل، شہری دیہاتی، عربی اجمی، سب کے لیے بہترین نمونہ، بہترین سیرت جناب محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
جس کو یقین ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جس کا مرنے پر ایمان ہے، قبر کے اندھیرے اعمال ناموں کے تلنے پر، پرسرات کا قائم ہونا، جنت جہنم کا آنا، اور اللہ تعالیٰ کو اس دن عدل و انصاف کرنا، اعمال ناموں کا تلنا، ترازوؤں کا تلنا، جنت جہنم کا فیصلہ، کامیابی اور ناکامی کے جس دن فیصلے ہوں گے، اور جس دن کامیابی اور ناکامی کے کارڈ تقسیم ہوں گے، اس دن پر جو یقین اور ایمان رکھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نمونہ کو اپنائے گا، اور جو کہے گا تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، برادری رسم و رواج، گلی کو سیدھا کرو، محلے کو، لوگوں کو خوش کرو، علاقے کو خوش کرو، اپنی خواہشات، مرضی، برادری، قبیلہ، روایات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ نہ اٹھانے والا، اللہ فرماتا ہے کہ نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ اس کا آخرت پر ایمان۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ پہلے آپ یہ سمجھیں، مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ سب نے غداریاں کی اور اپنی غداریوں کی سزا پائی۔ ان میں بنو نذیر قبیلہ نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو مکہ مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ وہ خیبر میں خیبر میں جا کر انہیں ڈیرا لگایا۔ ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ بجائے اس کے کہ اپنی غداری پر اور اپنی سکم عدولی پر نادم ہوتے، شرمندگی کرتے اور آرام سے زندگی گزارتے، لیکن یہودیت کی سرشت فطرت میں فساد ہے، شر پسندی ہے، آگ لگانا ہے اور جنگیں بھڑکانا ہے۔ شروع سے ہی ان کا یہ، آج بھی پوری دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے، یہ فرانس، برطانیہ، امریکہ کی یہودیوں کی جو بڑی بڑی کمپنیاں، اسلحہ ساز فیکٹریاں، ان کو بیچنے کے لیے دنیا میں یہ ساری آگ لگائی ہوئی ہے، جنگ کی ظالموں۔ ان کو امن و سکون راس ہی نہیں آتا، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس ظالم نے 20 آدمیوں کا دستہ لیا اور مکہ پہنچا اور جا کے ابو سفیان کو بھڑکایا جنگ کے لیے۔ کس طرح؟ کہتا ہے کہ ابو سفیان، جب احد کی جنگ ختم ہوئی تھی، تیری اور محمد کی کچھ باتیں ہوئی تھی؟ کہا ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے محمد کو چیلنج دیا تھا کہ اندر سال لڑائی کا؟ دیا تھا۔ محمد نے تیرا چیلنج قبول کیا تھا؟ ہاں قبول کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 70 صحابہ شہید تھے، 70 زخمی تھے، وہ خود زخمی تھے اور اس کا چہرہ زخمی تھا، ساتھیوں میں زخمی پڑا تھا، لیکن جب میں نے اس کو للکارا جنگ کے لیے تو محمد تڑپ اٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے میرا جہاد کا، جنگ کا چیلنج قبول کیا تھا۔ آئندہ سال پھر محمد آیا تھا میدان میں صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو نے چیلنج کیا تھا کہ آئندہ سال تمہاری ہماری بدر کے میدان پہ ملاقات ہوگی، آ جانا، اگر کچھ ارمان رہ گئے تو ٹھنڈے کر لینا۔ پھر آپ کو یہ پتا چلا تھا کہ محمد بیٹھا ہے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین کو لے کر، تیرا چیلنج جو اس نے قبول کیا تھا کہ اگر تو آئے گا شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے، میں بھی اپنے مجاہدین لے کے آؤں گا، تو کیا اس نے تیرا چیلنج جو قبول کیا اس کو پورا کیا تھا؟ آیا تھا آئندہ سے؟ ہاں آیا تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں وہاں بیٹھا تھا نا اپنے مجاہدین کو لے کے؟ ہاں۔ آنے جانے والوں نے تجھے خبر دی تھی نا کہ محمد بلا رہا ہے؟ ہاں۔ پھر تو نکلا تھا؟ آیا تھا تو نہیں؟ ہاں۔ ہو گئی نا بے عزتی، لگ گیا قریش کی غیرت کو بٹا، صدیوں کی جرت و شجاعت کی تمہاری تاریخ خاک میں تم نے ملا دی، بزدلی کا وہ مظاہرہ کیا جو عرب کی تاریخ میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، بھڑکایا اس کو، اور سن، گھبرا نہیں، تیرے اور میرے درد مشترک، میرا بھی دشمن ہے محمد، تیرا بھی دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے بھی بدلے لینے ہیں اس سے، میں نے بھی لینے ہیں، اور میں ساری تیاری کر کے آؤں، انتظام، خیبر، فدق، تیمہ، واد القرا کا یہودی، بنو اسد، غطفان، مشرق کے قبائل، سب سے وعدے کر کے آیا ہوں، اور اونٹوں گھوڑوں سے لیس ہو کر لشکر، تیر و تلوار اور تیروں سے تشکر بھر کے اور نیزوں کے انبار لے کے ہزاروں کی تعداد میں لشکر مدینے پہ آ رہا ہے، بس ادھر سے تو اٹھ 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 ابو سفیان اٹھ، اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے معاذ اللہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لشکر آ گئے تھے، مدینے کا گھرا ہوا تھا، چاروں طرف سے یہودی، عیسائی، مشرک، بت پرست آئے تھے۔ محمد گھر گیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، محاصرہ ہو گیا تھا مدینے۔ مدینے کی آبادی، مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں، دودھ پیتے بچے، ساری آبادی اس سے دگنی فوج تھی جو مدینے پر آ گئی، جو آبادی تھی بچوں سمیت اس سے دگنی فوج مدینہ پر آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہودیوں نے بغض و عداوت کا مظاہرہ کر کے، شرک و کفر کے اماموں نے پورا وعدہ کیا تھا کہ ختم کر دیں تمام ان کو، لیکن اللہ جس کا حامی و خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟
طاقتیں قوتیں تو اللہ کی چلتی ہیں، زندگی موت کا مالک تو اللہ، اور دنیا کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں دینا یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں۔ پوری کوشش کر کے 1 مہینہ منہ کی کھا کے، آگے کون تھے؟ جن کے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، اور جو آدھی آدھی کھجور کھانے والے تھے، جن کو جو کی روٹی بھی پوری نصیب نہیں تھی، خندق پتھریلی کھود کے ہزاروں کے لشکر کے سامنے جم گئے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمان پہ تیر چڑھا کے بھاگ بھاگ کے ان کے راستے روکتا تھا۔ زور کی نماز بھی محمد کی چلے گی، قضا ہوگی، عصر کی بھی چلے گی، مغرب کی بھی چلے گی۔ محمد نے یہ نماز مغرب کے بعد پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں تو غزوہ بین المشترک میں نماز خوف کا طریقہ آ گیا کہ جنگ کے اندر بھی نماز پڑھو اس طریقے سے، اور بہت تخفیف اور آسانی اللہ نے کر دی اشارے میں اور اس طرح ایک رکھ، لیکن اس وقت تک وہ نماز خوف کا حکم نہیں آیا تھا۔ محمد نے جہاد کو ترجیح دی کہ نمازیں پھر پڑھیں گے، پہلے جہاد کو مکمل کریں۔ ساتھیوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور دنیا کے تمام لشکر اکٹھے کر کے لانے والوں، محاصرے اور گراؤ کرنے والوں، ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہوئی ہے، ہم تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، ٹکراتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ ان کی دنیا تو نہیں بنی، ان کی آخرت ہی بنا دے۔ پھر یہ دنیا کا ایک عظیم معجزہ کہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر جو سینکڑوں کے اوپر پل پڑے تھے اور مدینہ کا گھرا ہوا تھا، 1 مہینے تک محمد جمع رہا ساتھیوں کے ساتھ اور ان کا مقابلہ کیا، بالآخر انہوں نے منہ کی کھائی، اللہ نے بھی مدد کی، ہوائیں چلا دی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے اور اونٹ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، خیمے اڑ گئے اور سارے ذلیل و خوار سر میں اور چہرے پہ مٹی ڈال کے وہ بھاگ۔ اندر کے یہودی جنہوں نے بنو قریظہ غداری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دی۔ جب اللہ نے اس جنگ کا تذکرہ کیا، غزوہ احزاب لشکروں والی جنگ، اس کے اندر یہ آیت اتاری، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں، اگر تمہارے بھی محاصرے ہو جائیں، گراؤ ہو جائیں، یہودی عیسائی آ جائیں، فوجیں آ جائیں، اتحادی فوجیں ایسے اتحاد کر کے تمہارے اوپر عالمی غنڈے جگہ جلغار کر دیں، محاصرے گرا، گھبرانا نہیں، تم بھی ایسے جم جانا جیسے تمہارا پیغمبر میدان میں جم گیا تھا اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ یہ آیت اس وقت اتری، یہ آیت غزوہ احزاب میں اتری، یہ میدان جہاد جو برپا ہوا تھا یہودیوں نے جو کیا تھا، غزوہ خندق، اس بارہ میں آیت اتری۔ آیت کا نزول، شان نزول، سبب نزول یہ کہ میں نے آپ کو بتایا، ربیع الاول میں یہ آیت بہت پڑھی گئی، پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جائے گی، لیکن بہت کم بتاتے ہیں کہ شان نزول کیا ہے۔ یہ اصل میں غزوہ خندق اور احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت قدم رہنا، آپ کے ساتھیوں کا جم جانا، اتحادی فوجوں، یہودیوں، عیسائیوں، بت پرستوں کے آگے جم جانا، یہ اس میں آئی تھی کہ آپ مسلمانوں اگر تمہارے بھی گھراؤ محاصرے ہو جائیں، یہودی عیسائی آ جائیں، اتحادی فوجیں، نہیں ڈرنا، گھبرانا نہیں، تم بھی ایسے ہی جم جانا جیسے تمہارا پیغمبر جم گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میدان میں استقامت دکھائی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد کی زندگی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت کا مفہوم تو یہی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ کیا مطلب حکم عام کا؟ اب یہ ضرور غزوہ خندق کے لیے خاص نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے، پوری امت کے لیے اور تمام مسائل میں۔ اب ہم اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے محمد رسول کی زندگی، عقائد، عبادات، معاملات، شادی غبی، سیاست، معیشت، معاشرے، شکل و صورت، لباس، گھر کے ماحول، ہر چیز میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے محمد رسول کی زندگی۔ یہ جو اس کا حکم عام ہے، کیونکہ آیات کا ایک جو اسباب ہوتے ہیں، آیات کے کسی آیت کا جو سبب ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ اگر ہر آیت کو سبب کے ساتھ خاص کر دیں پھر ہمیں تو چھٹی، پھر جن کے لیے آتے آئیں وہ جانے اور رہتے جانے، نہ پھر ہم کہاں گئے؟ نہیں، پہلے وہ سبب نزول ہوتا ہے، شان نزول ہوتا ہے، پھر اس کا حکم عام ہے، یہ ہے بات۔ اور یہ صحابہ کرام ایسے ہی سمجھتے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ دیکھو یہ آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، بس اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ سخت عذاب والے۔ یہ آیت اتری، بنو نذیر قبیلہ یہی، ان کے بارے میں جب ان کا مال مسلمانوں کے پاس آیا
مال فے کی شکل میں. کافروں کا مال جو مسلمانوں کے پاس آتا ہے دو قسم کا ہے. ایک مال غنیمت ہے، لڑائی ہو کافر شکست کھائیں مال آئے، اور 5واں حصہ اللہ رسول کے لیے بیت المال کے لیے نکال کے 4 سے تقسیم ہوتا ہے. اس کا حکم پہلے سورۃ انفال میں آ چکا تھا. اور مال فے جو بغیر لڑائی کے آئے، مسلمانوں کی جرأت شجاعت غیرت جہاد کتاب اور ان کی استقامت روب دیکھ کے کافر اپنے شہر چابیاں دے دیں، یہ مال فے کہلاتا ہے. یہ تقسیم نہیں ہوتا. یہ حکومت کے کاموں میں بیت المال، مساکین، غریب، فقیر، یتیم، بیوہ، مستحق جس کا گزارا نہیں ہو رہا اس کے لیے یہ مال فے ان کے لیے تقسیم ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دینا شروع کیا مستحقین کو، جو گئے تھے لڑائی اگرچہ نہیں ہوئی تھی لیکن گئے تو تھے، اب جن کو نہیں ملا جو مستحق نہیں تھے وہ پریشان ہو گئے کہ شاید رسول اللہ ناراض ہو گئے ہم سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو اللہ کے حکم کے مطابق دے رہے تھے. اس وقت یہ آیت اتری کہ پریشان نہ ہو، جن کو رسول دے رہا ہے لے لو، جو دے رہا ہے لے لو، جس سے روک رہا ہے رک دو. اب یہ آیت اتری تو مال فے میں بنو نذیر میں، لیکن اس کا حکم عام ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی عبداللہ تو لعنت کرتا ہے ان عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہا کیوں نہ لعنت کروں ان عورتوں پر، ہے عورت جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے. میں نے کتاب پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، اس میں تو لعنت نہیں ہے ان عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں لگواتی ہیں، جو چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں کھڑواتی ہیں، جو دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، جو جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں. لو کراتی ہے لوجتی ہے، اگر تو پاتی تو اگر تو پڑھتی تو پاتی کہ قرآن کے اندر لعنت موجود ہے. بھائی کہاں موجود ہے؟ اس وقت کی عورتیں بھی قرآن پڑھی ہوئی تھی. آج کل کے مرد ہزاروں کی تعداد میں قرآن نادرے نہیں آتا، 50 60 70 سال زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، قرآن کو دیکھنے کی تو نادرے نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں جب قرآن کا ترجمہ مفہوم مطلب آپ کو نہیں آئے گا، آپ کو دین کی سمجھ کیسے آئے گی؟ گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ بیماریاں اور یہ ساری الجھنیں کیسے جائیں گی؟ مال میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ شرم، حیات، اتفاق، اتحاد، تقوی، پرہیزگاری، نماز کا شوق، اللہ رسول کی محبت کہاں سے آئے گی؟ آخرت کی فکر کہاں سے پیدا ہوگی؟ تیرے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ دنیا کی عظیم کتاب کے وارث ہو کے اتنے سے لاپرواہ بنے ہوئے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. عورت بھی جانتی تھی قرآن، کہنے لگی عبداللہ پڑھا ہے قرآن، کوئی لعنت نہیں. اچھا بتا یہ آیت پڑھی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہاں پڑھی ہے. تو پھر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر، اور جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے یہ اللہ کا لعنت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، جس سے روک کے. سمجھ آ گئی؟ آیت کا شان نزول خاص ہوتا تھا لیکن اس کا حکم عام ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی. اب ان مردوں کو غور کرنا چاہیے جو داڑھی مڈاتے ہیں، ہر 3-4 دن بعد داڑھی اپنی مونڈ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں پھینک دیتے ہیں. عورت کے چہرے پر بال نہیں ہے، وہ چند بالوں کو کاٹے تو رسول نے اس کو لعنتی قرار دیا. اور یہ مرد جس کے چہرے کو اللہ نے داڑھی سے مزین کیا، اللہ کے بڑے مقرب فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھا کے تھام کے کھڑے ہیں، ان کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کریں. وہ جو عرش کو تھام کے دعا کر رہے ہیں اور وہ جو تسبیح ہے اس تسبیح کے اندر یہ بات ہے سبحان الذی زین الرجال باللحیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھی سے زینت بخشی. اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات اتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف تفسیر کی وضاحت، اس سے سیرت طیبہ طاہرہ کی تکمیل ہوئی. اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر، ہر خطبہ، ہر درس واعظ سے پہلے فرمایا کرتے تھے اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ساری باتوں میں سے بہترین بات تو اللہ کی ہے. بخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نمونوں طریقوں میں سے لائنوں میں سے سب سے بہترین طریقہ نمونہ لائن محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. بشر الامور محدثاتها، دنیا میں جتنے کام ہیں، امور ہیں، معاملات ہیں، سب میں بدترین معاملہ، بدترین کام، بدترین امور کیا ہے؟ دین میں نیا کام، اور ہر دین میں نیا کام بدعت ہے،
اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ ہمارے لیے نمونہ ہے ہر چیز، لیکن میں چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، امام الانبیاء کی سیرت میں سے چند درس، چند سبق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو کما حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا اور عام بنیادی مسئلہ جو آپ کی سیرت میں، وہ مسئلہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نبی ان کو کہہ دے کہ میں محمد کی نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری قربانیاں اور میری زندگی موت صرف ایک اللہ کے، میرے قیام رکوع سجدے خشوع خضوع اور میرے نظر و نیاز اور میرے جانور ذبح کرنا، میری پدنی اور مالی عبادتیں سب اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب نماز پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے خاص آپ ہی کی بات کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ اپنی سیرت طریقہ سکھا کے گئے امت کو کہ یہ اقرار کرو نماز، اور پھر رکوع سجدہ خشوع خضوع ایک اللہ کے لیے پیش کرتے تھے، اپنی امت کو سمجھایا۔ اور جب تحیات بیٹھتے تھے کیا کہتے تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میں محمد کی زبانی عبادتیں بدنی مالی سب اللہ تعالیٰ کے لیے، میری امت تم بھی نماز پڑھو، یہ اقرار کرو۔ فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له۔ بتا ان کو اپنی سیرت، ان کو کر دے اعلان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہو کہ جن کو تم پکارتے ہو ایک اللہ کے بغیر، وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی چیز میں شراکت رکھتے ہیں، اور نہ تعاون کرتے ہیں، اور نہ اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کی اجازت ہے۔ کوئی کسی کو معبود مانتا ہے مشکل کشا، اس کی نظر و نیاز دیتا ہے، بکرا چھترا ذبح کرتا ہے، گائے لے کے جاتا ہے، وہاں جا کے لپٹتا ہے، روتا گڑ گڑاتا ہے، چار باتوں میں سے ایک بات ہوگی یا مالک ہوگا، اللہ کہتے ہیں ذرے کے مالک کوئی نہیں۔ شراکت ہوگی، اللہ کہتے ہیں بالکل شراکت بھی نہیں۔ پھر تعاون ہوگا، اللہ کہتے ہیں تعاون کی مجھے ضرورت نہیں۔ پھر ان کو بولنے سفارش کریں گے، فرمایا ان کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی میرے ہاں۔ شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی اس آیت میں۔ قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، نبی ان کو کہہ دیجیے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہتا۔ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، میری بیوی پر تہمت نہ لگتی، اگر میں غیب جانتا ہوتا میں پاس ہوتا، میں نفع نقصان کا مالک ہوتا، میری بیوی پر تہمت نہ لگتی۔ 70 صحابہ میرے یوں بے دردی سے شہید نہ کیے جاتے، دھوکے سے مجھ سے لے گئے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ 10 اور لے گئے، پتھر آ کے میرے گلاب جیسے چہرے کو زخمی نہ کرتا، اگر میں غیب جانتا، میں نفع نقصان کا مالک ہوتا۔ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہستی اور ان کی سب سے اعلیٰ افضل ترین بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت منانا نہیں اپنانا ہے۔ فرمایا فاطمہ خاتون جنت، جگر کا ٹکڑا، حسن حسین کی امی، محمد کی چہتی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، سن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کیا میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ سن لے ساری امت، مت مجھ پہ بھروسہ کر کے آئے، اپنے عمل کا ہے فاطمہ، عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے ورنہ نہیں۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ نبی اگر تیری بات نہیں مانتے، توحید کو سنت کو قبول نہیں کرتے، چھوڑ ان کو، تو یہ کہہ کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اور وہ رب عرش عظیم کا، عرش عظیم نے کبے کی طرح پوری زمین و آسمان، چاند سورج ستارے ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا، پوری کائنات کے چپے چپے کو گھیر رکھا ہے۔ وہ عرش کا مالک ہے تو ساری دنیا کا مالک ہے، میں سب کچھ اس کے لیے کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ نبی ان کو کہے قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ ان سے پوچھ آسمان سے بارش برسا کر، زمین سے انگوریاں نکال کر رزق دینے والا کون؟ ان سے پوچھ زندگی موت کا مالک کون؟ ان سے پوچھ کان آنکھ سننے دیکھنے کی طاقت دینے والا، لینے والا، کم کرنے والا، زیادہ کرنے والا کون؟ ان سے پوچھ کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ کہتے ہیں سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، تو پھر اے محمد ان کو کہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے تو پھر جھکو تو اسی کے آگے، مانگو تو اسی سے،
اور مشکل کشا حاجت روا بھی وہی ہے، نظر نیاز بھی اسی کی، اور پکارنا بھی اسی کا، ایک اللہ تبارک و تعالی جو زمین و آسمان کمال خالق ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ مَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ نبی ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو مت پکارنا، کہ تجھے راہوں سمجھا تیری امت کو راہوں، اگر تو نے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سورا پکارا، تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے ظالموں میں لکھ دوں گا۔ اے نبی تو پوری دنیا میں اعلی افضل نبیوں رسولوں کا سردار، آسمانوں کا مہمان، حمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا، تیرے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبوت رسالت کو ختم کر دیا، سب سے اعلیٰ کامل کتاب تجھے دی، اور سب سے اعلیٰ افضل دین میں نے تجھے دیا، سب سے افضل رات بھی تجھے دی، سب سے افضل مہینہ اور دن بھی میں نے تجھے دیا۔ شان مقام تیرا اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت تکلیف آئے، کوئی بے قراری پریشانی آئے، میں مولا کے بغیر تمہاری مشکل کشائی حاجت روائی کوئی نہیں کر سکتا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے خلاصہ، کائنات کے نمائندہ، جب ان کا مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ ہے، تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے، امتیوں کے مشکل کشا حاجت روا وہ امتی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افانت تنقذ من فی النار، جس کو میں مولا پکڑ لوں جہنمی بنا دوں جہنمی ہو جائے، تو بچا سکتا ہے؟ افانت تنقذ من فی النار، سورہ زمر 23واں پارہ، کیا تو بچا سکتا ہے؟ مطلب تو نہیں بچا سکتا، تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں بچاؤں جس کو بچاؤں، پکڑوں جس کو پکڑوں۔ عبداللہ بن ابی کو پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، منہ میں لب مبارک ڈالا، اس کے لیے دعا کی، اور اس کو اپنی قمیص بنائی جو محمد کے جسم سے لگتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں لوگوں کی کھوڑیاں اور لوگوں کی جوتیاں دفن کر کر کے وہاں سجدے کرتے پھرتے ہیں، یہ محمد کے جسم کو لگنے والی قمیص صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن ابی کو کفن پہنایا گیا، لیکن اللہ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے لیے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا، کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کرنا، میں مولا کہ اس کو معاف نہیں کرنا۔ افانت تنقذ من فی النار، کیا جس کو میں پکڑ لوں تو چھڑا سکتا ہے؟ کہتے خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور یہاں کیا ثابت ہوتی ہے بات؟ یہ تو ہندوستان کی شریعت ہے نا، پاکستان کی شریعت ہے، لیکن قرآن کی شریعت کیا ہے، حدیث کی شریعت کیا ہے؟ کہ عبیدہ جنازہ پڑھایا نبی نے، نہ پائی خلاصی منافق شکی نے، ایک الفیصلے دی سنائی وہی نے، خدا جس میں پکڑے چھڑا کوئی نہیں۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من العرش ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين۔ نبی بتا ان کو اپنی سیرت، توحید کا مسئلہ سیرت النبی کی روشنی میں بتا ان کو، پوچھ ان سے کہ جن کو تم ایک اللہ کے بغیر پکارتے ہو، کیا انہوں نے آسمان کا کوئی ٹکڑا بنایا، کوئی زمین کا چپا انہوں نے پیدا کیا؟ پوچھ ان سے محمد، کوئی بات تو بتاؤ، کیوں پوچھتے ہو ان کو؟ کوئی آسمان کا کوئی ٹکڑا، کوئی زمین کا چپا انہوں نے بنایا؟ کیا پیدا کیا انہوں نے؟ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا ایک لینے والا، ایک بے پرواہ ایک محتاج، دونوں کو ایک کیا ہوا ہے، وہ بھی مشکل کشا وہ بھی مشکل کشا، وہ بھی اولاد دیتا ہے وہ بھی اولاد دیتا ہے، وہ بھی صحت دیتا ہے وہ بھی صحت دیتا ہے۔ ایک نے زمین و آسمان کائنات کو بنایا، اور ایک کا بالکل کوئی ٹکڑا اور چپا بھی نہیں ہے۔ ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقتم من الارض ام لهم شرك في السماوات۔ چلو اس کتاب قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے، اس قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی حاجت روا ہے، اس قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں۔ اس قرآن سے پہلے تورات، انجیل، زبور، موسیٰ علیہ السلام کا کوئی صحیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا کوئی صحیفہ، پہلے نبی و رسولوں کو کوئی بات سینہ بسینہ، نسل در نسل، امت در امت کوئی ہو، کچھ تو دو۔ ظالمو، بے عقلو اور بے شورو، اپنے عقل کے دشمنوں، قرآن حدیث کو پامال کرنے والا، اللہ للکارتا ہے کوئی تو لاؤ دلیل۔ ہاں ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، اس کتاب میں تو کوئی دلیل نہیں، کوئی پہلے سے دلیل لاؤ۔ اثارت من علم
اگر کوئی علمی ٹکڑا سینہ کے اندر کوئی تو لاؤ کو کسی نبی رسول سے سینہ بسینہ کو چلتی بات آئی ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا اور کوئی حاجت روا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو بتاؤ. یہ تو آیات تھی جو چند آپ نے سنی. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا سواری پر. آپ نے معاذ, میں نے کہا لبیک جناب لبیک, میں حاضر میں, حکم ارشاد. آپ چلتے رہے. تھوڑی دور جا کے پھر کہا یا معاذ. میں نے کہا جناب لبیک حاضر میں حاضر حکم ارشاد. پھر آپ چلتے رہے. تیسری دفعہ فرمایا یا معاذ, بالکل میں پاس میں. وہ کہتا ہے میرے اور آپ کے درمیان وہ جو سواری پر پلان ہوتا ہے نا, اس کی لکڑی صرف یہی تھی میرے اور آپ کے درمیان. مطلب کیا, میں اتنا قریب بیٹھا تھا, میں اتنا قریب تھا, سواری پر تھا, مجھے پیچھے بٹھایا ہوا تھا. تیسری دفعہ فرمایا یا معاذ, اے معاذ. میں نے کہا جناب میں حاضر, لبیک حاضر. یہ مقصد تھا متوجہ کر. 3 دفعہ متوجہ کیا, بڑا اہم مسئلہ. پھر آگے سنو, پھر توجہ ان کی ادھر کرنے کے لیے کہا معاذ تجھے اس مسئلے کا پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ جانتا ہے تو یہ مسئلہ؟ یہ سوال کا انداز تھا کہ جب وہ غور کرے گا کہ مجھے نہیں آتا پھر میں بتاؤں گا تو یاد رکھے گا. بڑا اہم مسئلہ تھا. تو اس مسئلے کا پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے, بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ مجھے نہیں پتا. مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. ہاں یہ اللہ کو پتا ہے, یا اللہ آپ کو بتائیں گے, وہاں پر اللہ کے رسول ہے, وہی آپ پر آتی ہے, فرشتے آتے ہیں آپ کے پاس. معاذ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ بندے ایک اللہ کی عبادت کریں زبان سے, دل سے, بدن سے, اعضاء سے, ارکان سے, مالی بدنی نظر نیاز دینی, ذبح کرنا, رکوع سجدہ خشوع خضوع, سورنا پکارنا, رونا گڑ گڑانا, حکم ماننا, ایک اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر. خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, کھلاتا ہے پلاتا ہے, زمین و آسمان کائنات راتی کھیتیاں آنکھیں کہاں, ہاں سب کچھ اس نے دیا. یہ اس کا غلام نوکر پیداوار اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اس کا حق ہے اس پر, اس کو یہ ادا کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ استانے والے زندے مردے کسی کو شریک نہ کرے. یہ اللہ کا حق ہے. اور پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو بندے بغیر شرک کے مریں, بغیر شرک کے مریں اور توبہ نہ کی, توبہ تو کر اللہ معاف کر, بغیر شرک کے مریں, توحید پر مریں, اللہ ان کو جنت ضرور دے, چاہے شروع میں دے دے اور چاہے سزا دے کے دے, لیکن جنت میں ضرور ہے. یہ بندوں کا اللہ پر حق ہے. اور یہ حق ایسے نہیں ہے جیسے تیرا مجھ پر ہے, میرا. غلاموں کا مالک پر کیا حق ہے؟ یہ اس نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمے لی ہے بات, ورنہ بندوں کا کیا حق ہے اس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر عند اللہ, سب سے بڑا گناہ پاپ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک, تو اللہ کا حمیتی بنائے شریک حالانکہ اس اللہ نے تجھے پیدا کیا. دیکھنے سننے والا اس نے بنایا اور تو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بڑے گناہ ہیں. الاشراک باللہ, پہلا یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے, اور دوسرا حقوق الوالدین, حقوق الامہات, ماں باپ کی نافرمانی, اور تیسرا قتل کرنا, اور چوتھا جھوٹی قسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے, ملا دیا نا, اللہ چاہے اور آپ چاہے, ملا دیا. کہنا چاہیے اللہ چاہے پھر آپ چاہے, پھر کہنا چاہیے. یہ مسئلہ ہے. کوئی بات ہو, کیا حال ہے آپ کا, آپ کہیں اللہ کا فضل و کرم ہے, پھر آپ کی دعائیں. یہ اور نہ ساتھ اور میں شراکت ہو جاتی ہے, اور اللہ اور آپ, اللہ اور آپ. اس نے کہا ماشاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور آپ. میں اللہ اجعلتنی للہ ندا, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. قل ماشاء اللہ وحدہ, تو کہ اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اگر محمد کی بھی پوری مرضیاں ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح, پھر اللہ محمد میں فرق کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سمجھائی اور یہ بتائی. لیکن ہمارے ہاں کلمہ پڑھ کے 10-10 ہزار مرتبہ 7 پشتی مسلمان, عقیدے کی بنیادی بات کا بھی نہیں پتا. اللہ رسول کی مرضی,
اللہ رسول جو چاہے، اللہ رسول کرم کرے، اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے توحید کا مسئلہ سمجھایا۔ فرعون کی چوٹی پرواز کیا تو کہا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میدان بدر میں اترے، کہا یا اللہ مددگار ڈال دے خیر، اپنی امت کو سمجھایا کہ مصیبت کا وقت آئے تو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے اللہ کو پکارنا۔ احد کا میدان آیا، 70 صحابہ شہید ہیں، 70 زخمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہیں۔ کافر شرک کفر کے امام نے نعرہ لگایا، اولو ہبل ہبل کی جے، لات زندہ باد۔ آج ہبل جیت گیا، لات۔ محمد تڑپ اٹھا کہ نہیں، ہبل نہیں جیتا، نہ لات جیتا، اللہ اعلیٰ وجہ، اللہ بلند ہے، اللہ اعلیٰ۔ ساتھیوں کی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ تنبیہ ہوئی، سزا ملی، ورنہ ہمارا اب بھی عقیدہ ہے کہ اللہ اعلیٰ بلند ہے۔ وہ کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، جا کے درگاہ ہے، چڑھاوا چڑھائیں گے، تمہارا تو عزا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا۔ محمد زخمی پڑا ہے، چہرہ زخمی ہے، دانت شہید ہو چکے ہیں، لوہے کی کڑیاں سر میں گھس چکی ہیں، کستوری سے زیادہ خوشبودار خون بہ بہ کے محمد رسول کے جسم پر خوشبو پھیلی ہوئی ہے کستوری کی خون کی وجہ سے، لیکن محمد توحید پر قائم ہے۔ اپنی امت کو بھی قائم رکھا۔ اے میری امت، جب تک جسم میں جان روح ہے، پرچم کفر بلند ہو تیری نگاہ میں، یا لا الہ نہ کہے جیسے تار تار کر۔ محمد نے اپنی سیرت سے توحید سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب مکہ میں داخل ہوئے، وہ مکہ جہاں سے رات کی تاریکی میں نکلے تھے، دن کے اجالے میں داخل ہوئے، بدروز کے مارکوں کے بعد، شہادتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد، اس وقت بھی آپ نے یہ بات کہی تھی۔ داخل ہوتے وقت ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سارے مر گئے تھے، اور اللہ نے آپ کو عزت کے ساتھ داخل کیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعدم العذاب وحدہ۔ مکے والو تم غلط ہوئے، تمہارے باپ دادا غلط ہوئے۔ میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا۔ تم کہتے تھے بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، لات و منات عزا، یہ بھی نظر و نیاز کے اڈے، اور یہ بھی مشکل کشا حضرت۔ میں کہتا تھا نہیں، تم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا۔ ہاں، مجھے یہاں سے اور میرے ساتھیوں کو نکالا۔ آج وہ بات ثابت ہوئی جو میں نے فرعون کی چوٹیوں پہ کہی تھی، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست۔ حنین کا میدان ہے، میدان کارزار، تیروں کی بارش ہے، نیزوں کی بچھاڑ میں ساتھی تتر بتر ہو گئے، بکھر گئے، اندھیرا تھا، اچانک جلغار کر دی کافروں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی للکار لگائی تھی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہی مکے والا محمد ہوں۔ اندھیرے میں تھے، نہ بولتے، کسی کو کیا پتا، لیکن بولا محمد، توحید کا لمبردار بولا، توحید کا امام بولا، میدان کارزار میں، نیزوں کی بچھاڑ میں، پتھروں کی جلغار میں، تیروں کی بارش میں بولا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، وہی مکے والا محمد ہوں، بول رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو بات مکہ کی گلیوں میں کہتا تھا، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ عادت روا، آج میدان کارزار میں بھی کہوں گا۔ اور جب دنیا سے جانے لگے، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، قبروں کے متعلق ہدایات جاری کی، قبر پکی نہیں بنانی، قبر اونچی نہیں بنانی، مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبر پر لکھنا نہیں ہے۔ اور سنو میری امتی، نماز رب کی پڑھنی ہے لیکن قبر کے پاس نہیں ہوتی، میرے امتی نماز نہ پڑھنا، رب کی نماز بھی قبر کے پاس۔ یہ ہدایات دی، اور فرمایا قبرستان پہ جاؤ تو موت یاد کرنے کے لیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے لیے دعا، ان سے نہیں دعا۔ یہ 3 مقاصد ہوں۔ چوتھا، جائے گا تو شرک کرے گا اور بدعت کرے گا۔ اور پھر امت کو یہ وصیت کر کے گئے، لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے میری امت میرے ساتھ محبت میں، عقیدت میں اتنے آگے بڑھ نہ جانا، غلو نہ کر جانا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کے ساتھ ملا دیا، مجھے نہ ملانا، مجھے نہ ملانا۔ جیسے انہوں نے اس کو بیٹا بنا لیا، اللہ کا جز بنا، مجھے نہ اللہ کا جز بنانا۔ افسوس، 80% اذانیں یہ ہوتی ہے، نور من نور اللہ، اللہ کا نور ہے، اللہ کا جز حصہ ہے، جس چیز سے رسول روک کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی غیر مسلم پاکستان میں آیا، 9 مسلم، مسلمان ہو گیا، 9 مسلم پاکستان میں آیا، واپس گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو پاکستان آیا، واپس جا رہا ہے، عجیب بات بتاؤ جو تم نے یہاں دیکھی ہو۔
کہتا ہے عجیب بات یہ دیکھی، مسلمان ہوا، شوق تھا، کئی ملک مسلمان دیکھوں، مسلمان ملک دیکھے، اسی شوق میں پاکستان بھی آیا، لیکن جہاں بھی گیا میں نے اذان سنی تو اس میں پہلے اللہ کا نام ہے، پھر رسول کا نام ہے۔ میں نے قرآن پڑھا، پہلے اللہ ہے پھر رسول ہے۔ میں نے کلمہ پڑھا، پہلے اللہ ہے پھر رسول ہے۔ میں نے قبر کے سوال جواب پڑھے، پہلے اللہ کا ذکر ہے پھر رسول کا۔ یہ پاکستان میں عجیب اسلام ہے، پہلے رسول کا ذکر ہے پھر اللہ کا ذکر ہے۔ یہ کیا اذان ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے، یہ نو مسلم۔ یہاں تو آ کے شریعت بدل دی گئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے بعد سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ رسول کی اطاعت اور اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی ان کو کہہ دے اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی سیاست شکل و صورت لباس میں میری پیروی کرو۔ دو فائدے ہوں گے، ایک تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور ایک اللہ تمہارے گناہ معاف کر۔ ایک ہے کہ میں کہوں مجھے اللہ سے محبت ہے، تو کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اگر سچی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ کہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جبریل کو بلاتا ہے، کیا جبریل فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں۔ جبریل کہتا ہے یا اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں بھی محبت کرتا ہوں۔ پھر اس کی محبت زمین آسمان میں رکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اتباع رسول سے، رسول کی پیروی اور تابعداری سے۔ اللہ کہتے ہیں نبی ان کو کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہاں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن عاص آیا نا مسلمان ہونے کے لیے، ادھر سے خالد بن ولید آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ والوں کے دو جنرل ہمارے ساتھ لڑنے والے بڑے ماہر، بڑے تجربہ کار ذہین مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے لیے آ گئے، خالد بن ولید اور عمر بن عاص۔ خالد بن ولید اللہ کی تلوار اور عمر بن عاص فاتح مصر، اللہ نے جس کے لیے پورا مصر دیا وہ عمر۔ آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا میرے ساتھیو اسلام کی حقانیت اتنی واضح ہو گئی ہے، محمد کی صداقت کے ڈنکے اتنے بج گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ نے آج اپنے جگر کے ٹکڑے دے دیے، مکہ کے ہیرے آ گئے، ہیرے محمد کی غلامی میں آج آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ عمر بن عاص آپ کے سامنے بیٹھا، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، بیعت کا منع عہد پیمان، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تو عہد پیمان کرنے کے لیے جب وہ بیٹھا آپ نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ آپ نے کہا عمر کیا بات ہے، ارادہ بدل گیا؟ اس نے کہا محمد ارادہ نہیں بدلا، صلی اللہ علیہ وسلم سوچ کے آیا آج تک ہم قریش پر کوئی غالب نہیں آ سکا، میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ تو سچا انسان ہے، ہم نے منہ کی کھائی ہر دفعہ، ہم پر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکا، تو سچا انسان ہے، دل تسلیم کرتا ہے، 300 میل کا سفر کر کے آیا ہوں، ایسے نہیں آیا، لیکن ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو میں لگا شرط، کیا شرط لگاتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا رسول، تو اللہ کا نبی، اور میں نے تیرے خلاف جنگیں لڑی، شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے، شرم آتی ہے، ندامت آتی ہے، میں یہ سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ اگر میں تیری تابعداری اطاعت میں آ جاؤں، صحیح معنی میں اسلام پر چلنا شروع کر دوں، میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ گناہوں کی گٹھڑیاں، وہ دفاتر، صبح شام رات دن کے گناہ، آنکھوں کان، ان کا کیا بنے گا؟ شرط لگا میرے سے، اگر تو وہ ہوتے ہیں معاف، بڑی اچھی بات ہے، میں آتا ہوں، اور اگر وہ سارے بوجھ ویسے ہی گٹھڑیاں سر پر ہیں تو فائدہ۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا عمر تجھے اس بات کا پتہ نہیں جب کوئی صحیح معنی میں انسان اسلام کو قبول کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابعداری شروع کر دے، دوسروں کی اطاعت تابعداری چھوڑ دے، صرف میری اطاعت تابعداری اختیار کر لے، اس کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. سیرت انبیاء کی سیرت کے سلسلہ میں یہ پہلا خطبہ تھا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جیسے کہ اشتہار پر ہے اس طرح بیان ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو آیت آپ نے سنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. سب سے پہلا سبق آپ کی زندگی کا توحید ہے، پھر اتباع سنت. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات پڑھتے ہوئے آپ نے کہا تھا عمر کہ تورات میں تورات والا موسیٰ بھی آ جائے علیہ السلام، اللہ کی قسم میری اطاعت تابعداری کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کو اس زمین پر بسنے اور مرنے کے بعد یہاں دفن ہونے کی جگہ نہیں ملے. نبیوں کی نبوتیں ختم، رسولوں کی رسالتیں، پہلی کتابیں منسوخ، شریعتیں کینسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث آنے کے بعد تو جن لوگوں کو خود لوگوں نے امام بنا لیا، پیر و مرشد اور سردار، ان کی امامتیں، سرداریاں، بزرگیاں رسول کی حدیث کے سامنے کیسے چلیں گی؟ یہاں تو نبیوں کی رسولوں کی رسالتیں نبوتیں نہیں چل سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو موقع بموقع اپنی اتباع اور اپنی تابعداری کا حکم دیا اور فرمایا حج کر کے میں مجھ سے حج کے طریقے سیکھوں. نماز پڑھ کے دکھائے، میں ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے دین کے سارے سمجھائے اور کسی کو ادھر ادھر نہیں جانے دیا. 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے ہیں وہ تو نہ بھی کریں ان کا تو کام چل جائے گا، اللہ کے رسول ہے، ہمیں کچھ زیادہ کرنا چاہیے. ایک نے کہا میں سوؤں گا نہیں رات کو، ایک نے کہا میں روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا شادی نہیں کراؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انا اعلمکم واتقاکم للہ، پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم بھی میں ہوں، پوری دنیا میں سب سے بڑا عمل کرنے والا بھی میں ہوں. علم کا آخری درجہ بھی میرے پاس ہے، عمل کا آخری درجہ بھی میرے پاس ہے، مجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا. جب یہ بات طے ہے تو میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں روزہ رکھتا بھی چھوڑتا، یعنی نفلی. اور نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ پھیرا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. اور جس صحابی نے ساتھیوں کو روانہ کر دیا تھا جب آپ نے حکم دیا بھی جاؤ، اور خود رک گیا تھا کہ آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھ کے، آپ کے میٹھے میٹھے شہر میں جمعہ پڑھ کے جاؤں، تو آپ نے صبح کیا کہا تھا اس کو؟ اس نے کہا جناب میں نے سوچا کہ آپ کا شہر، آپ کی مسجد، جمعے کا دن آپ خطیب. فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتهم. عبداللہ روئے زمین کا سونا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات بھی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں حدیث رسول، ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کے اور محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ ہے حلال کھانے کا. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال کھانے میں کھجور پڑی تھی، فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اس کو کھا لوں، مجھے طلب بھی ہے، لیکن میں پتہ کیوں نہیں کھاتا کہ کہیں صدقے کی نہ، اور صدقہ میں محمد کے لیے حلال نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. حسن آپ کا نواسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی میں کھیل رہا تھا، اور بچے بھی کھیل رہے تھے کھجوروں کے ڈھیر سے، بچے جو کھیل رہے تھے. آپ کی نظر پڑی تو حسن نے ایک کھجور منہ میں رکھ لی، بچہ تھا چھوٹا بچہ، کھجوروں کا اتنا ڈھیر پڑا ہے، ایک کھجور منہ میں رکھی. رسول اللہ فوراً اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور منہ میں انگلی ڈال کر کخ 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 نکال 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 باہر. حسن تجھے پتہ نہیں ہے یہ صدقے کی کھجور ہے اور صدقہ محمد اور میری اولاد کے لیے حلال نہیں، نکال باہر. فرمایا ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، کہتا ہے یا رب اے میرے رب اے میرے رب، مطعم حرام، کھانا حرام کا ہے، مشرب حرام، پینا حرام کا ہے، ملبس حرام، پہننا حرام کا ہے، غذی بالحرام، حرام کی غذا، حرام کی پرورش، حرام کی بوٹیاں، حرام کا خون،
حرام کا جسم، حرام کی نشو و نما، انا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مسئلہ ہے نماز کا، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، آخری وقت میں جب جسم سے روح نکلنے والی تھی، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ فرمایا رحمت اللہ عالمین پیغمبر نے، جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہوں گھروں کو آگ لگا دوں، بے نماز کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا بے نماز سے جنگ کرنے کا حکم ہے، اس کا مطلب ہے جنگل کے درندے خنزیر کا خون محمد کی نظر میں اور بے نماز کا خون برابر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید عقیدے کے بعد جتنی نماز کے بارے میں سختی کی، تنبیہ کی، اتنی اور نہیں کچھ۔ فرمایا اپنے فوجیوں کو، اپنے مجاہدین کو رات کے ٹائم حملہ نہیں کرنا، کسی بستی ہو، کسی جگہ شہر ہو، اس کے قریب ڈیرا لگاؤ، صبح اذان کی آواز ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حملہ کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی رہنے کی۔ اور مسئلہ آیا اخلاق کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مقام، جس کے بستر پر وحی آتی تھی، جس کو جبریل کے سلام آتے تھے، اور جس کی برات میں خود اللہ بولا، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ فرمایا عائشہ تو مجھے خواب میں دکھائی گئی، اور اللہ نے کہا یہ تیری دنیا اور آخرت کی بیوی ہے۔ عائشہ وہ، اس نے دوسری آپ کی بیوی کے متعلق بات کر دی کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ میں عائشہ اللہ سے ڈر، تو نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر میٹھے سمندر میں بھی ڈال دیا اس کو کڑوا کر دے۔ رسول نے اس کی بھی پرواہ نہ کی، اپنی پیاری چہتی بیوی۔ اور مسئلہ آیا حدود کا، ہاتھ اللہ کا حکم نافذ کرنے کا۔ ایک عورت تھی فاطمہ نامی، اس نے چوری کی تھی، مسئلہ اس کے ذمہ ثابت ہو گیا چوری والا، اب میں اس کے ہاتھ کاٹو۔ اب انہوں نے اسامہ کو آگے کیا، زید کے بیٹے کو، کہ سفارش کرو، یہ تو قریش کی عورت ہے، بنو مخزوم قبیلے کی، اگر یہ فاطمہ جو قریش کی عورت ہے اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو سارے قریش کی ناک، اور تیرا آپ کا بھی قبیلہ قریش ہے، اس کی تو رعایت کر دو، جرمانہ وغیرہ ڈال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی کہ اب ان میں کو بڑے لوگ سردار غلط کام کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، غریبوں پر جو ہے وہ حدیں لگا کر، جیسے آج کل اللہ 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 کہ ملک کے حکمران جو ہے نا لوٹتے رہیں، کھاتے رہیں، جو مرضی کریں، آپ نہیں ان کو پوچھ سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی بنا لو قانون، تمہارے ہاتھ میں قلمیں ہیں، جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر اللہ کے ہاں کس کی چلے گی؟ وہاں تو ابراہیم کی نہیں چل سکی اپنے باپ کے بارے میں، تمہاری کیسے چلے گی؟ تمہیں کون پوچھے گا؟ کر لو کٹھا دھن دنیا کا مال، آنے والا ہے، رب تو پوچھے گا نا، یہ نہیں پوچھ سکتے تو رب تو پوچھے گا۔ آپ نے میں اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فاطمہ میرے قبیلے کی عورت ہے نا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں۔ یہ ہے محمد کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سیرت۔ آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، آپ پیچھے ہوں، آپ آگے ہوں، سب برابر کریں۔ آپ فرماتے تھے پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اللہ تمہارے دل ملا دیں گے، سبحان اللہ۔ آپ ادھر ہوں، ایک آدمی آپ کے پاس چھڑی تھی چھوٹی سی، آپ پیچھے ہو جائیں، آپ صحیح ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، تو ایک آدمی جو تھا نا اس کے آپ نے ایسے لگایا تو اس کے پیٹ پہ چھڑی لگی نا، تو آپ نے کہا پیچھے ہو جائیں۔ اس نے نماز کے اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ لے لو بدلہ، لے لو بدلہ، نبیوں رسولوں کا سردار پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو، لو بدلہ، محمد سے بدلہ لے لو، لے لو بدلہ۔ وہ آگے اس وقت عام طور پر مرد ایک چادر باندھتے تھے، ایک چادر اوپر کرتے تھے، تو پیٹ ننگا تھا۔ جناب میرا تو پیٹ ننگا تھا، تو آپ کے پیٹ پر تو کپڑا ہے، تو میں کیسے بدلہ ایسے لوں؟ آپ اپنے پیٹ کو ننگا کریں۔ تو میں ٹھیک ہے آ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ ننگا کیا، وہ ساتھ چمٹ گیا، چمٹ کے اپنا جسم لگاتا ہے، ادھر سے رگڑتا ہے، ادھر سے رگڑتا ہے، ادھر سے بازو، ادھر سے پیٹ، ادھر سے رگڑتا۔ سارے صحابہ حیران ہوئے، رسول سے مسکرانے لگے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا جی میں نے کیا بدلے لینے تھے، میں نے اپنا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگانا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے، اور کیا۔ لیکن محمد رسول اللہ نے تو پیش کر دیا اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بات دعوت و تبلیغ کی آئی، تاج کا سفر اختیار کیا، اللہ پتھر کھائے، لوگوں نے تالیاں پیٹی، وہ دیوانہ جا رہا ہے، وہ مجنون مجنون مجنون، پتھر پھینکے، لیکن نبیوں رسولوں کے سردار نے اللہ کی راہ میں لہو لہان ہو کر دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا۔ اور پھر
آپ کا ساتھی جو تھا وہ آپ کو لے کر آیا، حویلی کے ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا. حویلی کا مالک دیکھ رہا تھا کہ دو اجنبی مسافر بیٹھے ہیں. کہتا ہے اپنے غلام کو یہ انگوروں کا گچھا لے جاتا ہے، میں بڑے انگور ہوتے ہیں، آج کل بھی بڑا انگوروں کا علاقہ، لے جاؤ. دو اجنبی بیٹھے ہیں، ان کو جا کر میری طرف سے دو. عرب کی روایات تو تھی، میں ماننے والا، اجنبی مسافر بیٹھے ہیں. جب وہ انگور لے کے آیا، کہا اجنبی میرے مالک نے تحفہ بھیجا. آپ تحفہ قبول کرتے تھے. آپ زخموں سے چور تھے، خون بہ بہ کے آپ کی جوتیاں چپک گئی تھیں، دوپہر کا ٹائم تھا، مار کھائی اللہ کے راستہ میں. اب اللہ نے رزق دے دیا تو آپ نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا بسم اللہ. تو وہ غلام کہتے ہیں اجنبی یہ کلمہ تو یہاں کوئی نہیں کہتا، تو نے کیسے کہہ دیا؟ تو آپ نے فرمایا تو اس علاقے کا نہیں ہے؟ کہتے نہیں. تو کہاں کا ہے؟ نے کہا میں تو وہ نینوا شہر سنا ہے تو عراق کا، وہاں کا رہنے والا ہوں. اچھا تو نینوا کا رہنے والا ہے جہاں میرا بھائی یونس رہتا تھا علیہ السلام، تو وہاں کا ہے؟ وہ کہتے ہیں اجنبی تو یونس کو جانتا ہے؟ نسل در نسل حالات تو ہوتے ہیں اچھے لوگوں کے. اس نے سنا اجنبی اس علاقہ میں کا رہنے والا، تو یونس کو جانتا ہے؟ میں ہاں میں جانتا ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا. اور جب ابو طالب چچے نے آ کے شرائط پیش کی تھی دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں کہ یہ بات کہنی چھوڑ دو کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، رشتہ لے لو، سونا لے لو، چاندی لے لو، سب کچھ لے لو. آپ نے کہا مجھے یہ قبول نہیں. حکومت رہ لا مکے کی، کہ پوری دنیا کی حکومت مل جائے مجھے نہیں قبول. میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کا کام ہے، میں ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. اگر میں سچا ہوں تو میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، بس اس کی رضا بس. بات آئی جہاد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی پڑے، 70 صحابہ شہید ہیں، 70 زخمی. ایک ایک گھر میں 3 شہیدوں کی لائن لگ گئی. اس وقت کافر نے للکارا آئندہ سال تمہاری ہماری ملاقات ہوگی. اس نے سوچا کہاں بولے گا بلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تکلیف اٹھا کے اور اتنا اپنا نقصان کرا کے، لیکن بولا جرت سے بولا کہ ہاں اگر تو آئے گا شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مجاہدین لے کے اتروں گا. یہ ہے محمد کی سیرت. ڈالر بناتے رہنا اور ان کے آگے بھیگی بلی بن کے میوں 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 کرتے رہنا، بغیرتی کا پارٹ ادا کرنا دنیا مردار کے لیے. ان چوڑوں، کتوں، بلوں، خنزیروں کی ہدایات کا لینا جن کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے، مسلمانوں کے دشمن، امت مسلمہ کے سودے کرنا، یہ محمد کی سیرت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. توحید سے لے کر گفتگو تک، گھر سے لے کر اور حکمرانوں کے محلات تک محمد کی سیرت کے نقوش، حقانیت، صداقت چمکتی جاگتی موجود ہے. لیکن اللہ نے کہا اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. اور جو بے ایمان ہے نا وہ رسول کی سیرت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، وہ بے ایمانی میں رہیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو رسول وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور گھر میں اور اپنے علاقے میں، محلے میں، اپنے دوست عوام میں، کاروبار، اٹھنے بیٹھنے، دیکھنے اٹھنے میں ہم رسول وسلم کی سنت اور سیرت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں. ایک ہمارا بھائی بہت پریشان ہے، اس کا بچیوں کا مسئلہ ہے. اس طرح ایک ہماری خالہ بیمار ہیں، اور بھی جتنے بیمار ہیں یا پریشان ہیں سب کے لیے آپ دعائیں کریں. اللہ تبارک و اللہ کے نبی دعائیں کیا کرتے تھے خطبے کے اندر. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین. اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرة. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.